عمران خان کا کہنا ہے کہ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا۔ میرا نام مستقل طور پر ECL میں ڈال دیا گیا ہے، میں نے باہر نہیں جانا۔ تفصیلات کے مطابق بانی PTI عمران خان کی جانب سے جمعرات کے روز اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی قیادت اور کارکنان کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے۔ عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے، جو اب نہیں ہے۔ ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزادانہ عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں۔ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے، میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کریں، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری کیا۔ انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی کی۔ اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیراعظم اور اس فارم 4047 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی گئی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلپ کرنا ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع افواج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی ہے۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے، اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ جاری کریں گے۔ میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ اگر ہم آج ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے۔ میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے باجوہ کی طرح حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ میرا نام مستقل طور پر ECL میں ڈال دیا گیا ہے، میں نے باہر نہیں جانا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلے گی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی جائیدادیں، ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گیا ہوتا۔